یہودی مذہب دنیا کے قدیم مذاہب میں سے ایک مذہب ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ پچھلے مذاہب میں سے ہندو مت، بدھ مت اور دیگر بعض مذاہب کے بارے میں کہ وہ دنیا کے قدیم مذاہب میں سے ہیں۔ سب سے پہلا مذہب کون سا ہے دنیا میں، موجودہ دنیا کے رائج مذاہب میں سے؟ تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا، حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ یہودی مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ اس کو یہودی مذہب کیوں کہتے ہیں؟ تو یہودی کہنے کی مختلف وجوہات علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہودا کی طرف منسوب ہے۔ یہودا کون تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب، اسرائیل لقب تھا، 12 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہودی تہودا سے نکلے ہیں، تہودا بمعنی تحرکا، یہ قرآن پڑھتے ہوئے ہلتے تھے، جیسے ہمارے یہاں بچے حافظ بچے حفظ کرتے ہوئے ہلتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہودی قرآن کے اس لفظ سے نکلا ہے انا ہدنا الیکا، یہودیوں نے کہا تھا انا ہدنا الیکا اے انا رجعنا الیکا، تو ہدنا سے یہودی بنے۔ بہرحال جو وجہ بھی ہو، آج کل ہمارے یہاں یہودی بول کر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مراد لیے جاتے ہیں۔ اور یہ عبرانی زبان بولتے تھے، عبرانی یہودی مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اور اس مذہب کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ تو یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے، سامی کہلاتے تھے، سامسٹ۔ تو ان کا مذہب بہت حد تک عرب سے ملتا جلتا تھا، تاہم مصر میں رہنے کی وجہ سے مصری عقائد و مذہب کو بھی کے تاثر کو بھی انہوں نے قبول کیا تھا اور اسے اپنے اندر مدغم کر لیا ہوا تھا۔ چنانچہ
پہلے بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے. اور آپ نے یہ بات قرآن پاک میں پڑھ رکھی ہے کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام لے کے انہیں چلے اور آگے یہ گئے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کے سامنے ڈھیر ہوئی پڑی ہے. تو یہ کہنے لگے کہ یا موسیٰ ان لنا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک الہ ہونا چاہیے جیسے ان لوگوں کا ایک الہ ہے، ہمارا بھی معبود ہونا چاہیے. تو اس قسم کا معبود کا تصور یہ لوگ رکھتے تھے اس سے پہلے بھی. اور اسلام کے آنے کے بعد بھی، موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی انہوں نے اس قسم کے مطالبات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ اسی وجہ سے کیے تھے کہ پہلے فرعونیوں کے ساتھ رہتے تھے اور فرعونی بت پرست تھے. تو جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ ایک عرصہ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی ہندوؤں کی بہت سی چیزیں در آئی ہیں، تو وجہ بہرحال یہی کہی جا سکتی ہے. باقی بنی اسرائیل یہ کہلاتے ہیں. تو میں نے بھی بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے 12، ان سے آگے ایک خاندان چلا، اور حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. اور اسراء کا معنی عبد اور ایل کا معنی اللہ. اسرائیل معنی اللہ کا بندہ. تو یہ نام کی وجہ تسمیہ ہے. باقی یہ نام عبرانی زبان کا ہے. اور قرآن نے بنی اسرائیل کا ذکر بہت زیادہ کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ. یہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4000 نبیوں کو بھیجا ہے. اور ایک قول کے مطابق کہتے ہیں کہ 70,000 نبی اللہ نے اسی قوم میں بھیجے ہیں، بنی اسرائیل میں. بہرحال دنیا کی ایک بڑی قوم ہے. قرآن نے اس کا ذکر بہت کثرت سے کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ قوم چونکہ مسلمانوں کے قریب ترین قوم تھی، مسلمانوں سے پہلے یہی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اور تمہاری عادتیں بہت زیادہ ملتی جلتی ہوں گی. حذو النعل بالنعل، تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے جوتا تسمہ تسمے کے ساتھ برابر کرنے کی طرح. ایسے تسمہ تسمے سے برابر کیا جاتا ہے، ایسے تم ان کے نقش قدم پر چلو گے. یہاں تک کہ اور میں اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی وہاں داخل ہوگے. اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ سر عام بدکاری کی ہوگی تو تم بھی کرو گے. تو چونکہ عادتیں بہت زیادہ ملتی جلتی تھی ہر درمی کی، اور باقی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر تذکرہ
قرآن پاک میں بہت زیادہ کیا. یہ لوگ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے بت پرستی میں مبتلا تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہودیوں کی عبادات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. خاندانی دیوتا، پتھروں کے دیوتا، اور قومی دیوتا، بادشاہ. یہ 3 قسم کے ان کے دیوتا تھے جن کی یہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. اچھا، یہ عبادت ان کے ہاں آئی تھی انبیاء کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، دنیا سے اٹھ جانے کے بعد. جب انبیاء اپنی قوم سے اٹھ جاتے تھے، قوم پھر ظاہر بات ہے کہ گمراہی، بت پرستی اور اس طرح کی خامیوں خرابیوں میں مبتلا ہو جایا کرتی تھی. تو یہ لوگ بھی ایسے ہی خامیوں اور خرابیوں میں مبتلا ہوئے اور بت پرستیاں ان کے اندر عام ہونا شروع ہو گئیں. تو اب بنی اسرائیل کی جو مورتیاں تھیں وہ ہر خاندان کی الگ الگ ہوتی تھی، الگ الگ بت تھا ہر خاندان کا. اور یہ مورتیاں چھوٹی جسامت کی ہوتی تھیں، تراخیم کہلاتی تھی، تراخیم. اور اسی طرح پتھروں کی پوجا کرتے تھے، پتھروں سے بت بنایا کرتے تھے. اور قربان گاہوں میں ایک پتھر کھڑا کر دیا جاتا تھا جس پہ تیل ڈالتے تھے، اس کے سامنے قربانی کرتے تھے اور اس کو بیت اہل کہتے تھے. اور یہ جن معبودوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے وہ کن بزرگوں کے بت ہوتے تھے، کن نبیوں کے بت تھے، کوئی اس کی تفصیل زیادہ تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی. تاہم اتنی بات ہے کہ یہودیوں نے جب کنعان پر غلبہ حاصل کیا
تو اس وقت کے دو مقامی بادشاہ بال اور ملک کی روحوں سے فیض حاصل کرنے کے وہ مدعی تھے، اس لیے قومی دیوتاؤں میں انہیں بہت شہرت حاصل تھی۔ بطور خاص مولک کی پرستش دنیا کی بہت سی اقوام میں رائج تھی۔ بنی اسرائیل نے جب ان کی پوجا شروع کی تو اس حد تک بڑھے کہ اپنے بچوں کی قربانیاں بھی ان کے نام پہ دینا شروع کر دی۔ بعد میں اسی بدھ کو یہودا کا نام دے دیا۔ اب یہاں ایک بات بڑی تعجب خیز ہے کہ ان کے ہاں اپنے معبود کا نام لینا بہت بڑی گستاخی سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں عورتوں کے لیے شوہر کا نام لینا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اور دیہاتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جس عورت نے اپنے شوہر کا نام لے لیا نا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک بات معروف ہے کہ ایک خاتون تھی، لطیفے کی بات، تو اس کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ، تو وہ نماز کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں پڑھ سکتی تھی، اس لیے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا۔ تو وہ سلام پھیرتے ہوئے کہتی تھی السلام علیکم ننا میاں کے ابا جی، السلام علیکم ننا میاں کے ابا جی۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کے ہاں بھی معبود کا نام لینا بہت بڑی گستاخی سمجھا جاتا تھا، بے ادبی تھی اور قابل مواخذہ جرم تھا۔ جو نام لیتا تھا اس کی سزا یہ تھی کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ ہاں بس اتنی اجازت تھی کہ سال میں ایک مرتبہ تمام یہودی بیت المقدس میں اکٹھے ہوں اور وہاں ایک مقدس آدمی، ایک پادری، بڑا آدمی، وہ ایک مرتبہ صرف اپنے معبود کا نام لے اور اس کے بعد بس پھر سب خاموشی سے سنیں۔ اور وہ معبود کون تھا؟ وہ یہودا تھا۔ اس کا نام بڑے احترام سے تقدس سے لیتے تھے۔ تو اب چونکہ نام سال میں ایک دفعہ ہی لیا کرتے تھے، اس لیے نام بھول جاتا تھا کہ نام کیا ہے، تو لوگوں کو اس یہودا کا صحیح تلفظ بھی معلوم نہیں تھا۔ کوئی یہودا کہتے، کوئی یہوذا کہتے، اور مختلف، کوئی یہودا کہتے، دا، مختلف تلفظ تھے، اور وجہ اس کی بظاہر یہی تھی۔ تو خدا کا نام لینے سے ایسے ناآشنا ہوئے کہ اس کا تلفظ ہی بھول گئے۔ تو بہرحال قومی دیوتا ان کا یہودا تھا۔ دو تین کے بعد آپ کو مکمل کرتے ہیں۔